بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، موت برحق ہے۔ دنیا کا کوئی بھی انسان، کوئی بھی جانور اس بات سے انکار نہیں کر سکتا کہ اس نے ایک دن اس دنیا کو چھوڑ کر اللہ کے پاس جا کر ہر اس عمل کا جواب دینا ہے جو اس نے دنیا میں کیا ہو۔ دنیا میں ہر انسان کی یہ خواہش ہے کہ اسے خانہ کعبہ کے اندر موت آئے، کیونکہ جب کل قیامت کا دن ہوگا تو وہ خانہ کعبہ کے اندر سے اٹھایا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تک کے لیے اسے بیت اللہ کا ثواب دیتے رہیں گے۔ بیت اللہ میں 10 سال کی بچی کے ساتھ ایک ایسا ہی معجزہ پیش آیا جس نے دیکھنے والوں کی آنکھوں سے آنسو جاری کر دیے۔ فرشتے نے اس بچی کے ساتھ ایسا کیا کہ دل خون کے آنسو رونے لگا۔ دوستو، جب کوئی بھی بندہ اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے، اگر وہ نیک ہو تو فرشتے اسے قبر میں بٹھا لیتے ہیں۔ اس پر کسی بھی قسم کا کوئی غم اور گھبراہٹ مسلط نہیں ہوتی، اس کا دل پرسکون ہوتا ہے۔ اسے سلام کے بارے میں فرشتے سوال کرتے ہیں تو وہ پرسکون ہو کر فرشتوں کے سوالات کے جواب دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ جب فرشتے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں سوال کرتے ہیں تو وہ کہتا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے پاس سے ہمارے پاس واضح دلیلیں لے کر آئے، ہم نے ان تمام باتوں کو سچا مانا۔ اس کے بعد فرشتے اسے دوزخ کا مقام دکھاتے ہیں جہاں لوگوں کا برا حال ہوگا۔ پھر فرشتے کہیں گے، اللہ کا شکر ادا کر، اس نے تجھے اس جگہ سے نجات دلائی۔ پھر اس نیک آدمی کو جنت دکھائی جائے گی، اس کے اندر بے شمار باغات، پرندے چہچہا رہے ہوں گے، حوریں اپنے محلات کے اندر بیٹھی ہوں گی، سونے چاندی کے محل ہوں گے، شراب اور دودھ کی نہریں بہ رہی ہوں گی، چھوٹے چھوٹے بچے خدمات پر مامور ہوں گے۔ فرشتے کہیں گے، اللہ تعالیٰ نے یہ سب کچھ تمہیں عطا کر دیا کیونکہ تو آخرت پر ایمان رکھتا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دفعہ ایک میت کے ساتھ جنازے پر گئے۔ ایک قبر کے پاس جا کر آپ نے ارشاد فرمایا، قبر میں کوئی ایسا دن نہیں گزرتا جب وہ اعلان نہیں کرتی، اے آدم کے بیٹے تو مجھے بھول گیا، میں تنہائی کا گھر ہوں، میں وحشت کا گھر ہوں، میں کیڑے مکوڑوں کا گھر ہوں، میں اس آدمی کے لیے انتہائی تنگ ہوں جس نے دنیا میں اللہ کی نافرمانیاں کی ہوں۔ جو اللہ کے حکامات کے مطابق زندگی گزارتا ہے تو میں اس کے لیے وسیع ہو جاتی ہوں۔ یہی وجہ ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قبر یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ دوستو، اب ہم 10 سال کی بچی کے ساتھ ہونے والے معجزے کے بارے میں بات کرتے ہیں جس نے ہزاروں لوگوں کو رلا دیا۔ فاطمہ کا تعلق پاکستان کے ایک خوبصورت شہر شیخو پورہ سے تھا۔ اس کا باپ جس کا نام عبد المجید تھا، وہ دن رات مزدوری کر کے اپنے بچوں کا پیٹ پالتا۔ فاطمہ 10 سال کی تھی جب ڈاکٹروں کے مطابق اسے بلڈ کینسر ہوا۔ یہ خبر فاطمہ کے باپ پر پہاڑ بن کر گری جس نے اسے ریزہ ریزہ کر دیا۔ فاطمہ عبد المجید کی اکلوتی بیٹی تھی، لہٰذا وہ اسے دل و جان سے پیاری تھی۔ باپ کو بیٹیوں سے، بیٹیوں کو باپ سے انتہائی پیار ہوتا ہے، لہٰذا وہ لوگوں سے قرض لے کر اسے لاہور کے بڑے بڑے اسپتالوں میں لے کر گیا۔ ڈاکٹروں نے اسے لا علاج قرار دے دیا۔ عبد المجید کی تو جیسے دنیا ہی اجڑ گئی۔ میاں بیوی ساری رات بیٹی کے غم میں سونا پاتے۔ فاطمہ کی صحت دن بہ دن کمزور ہونے لگی۔ فاطمہ نے ایک دن اپنے باپ کو کہا، ابا جان، آپ مجھ سے انتہائی پیار کرتے ہو، یہ حقیقت ہے، یہ دنیا عارضی ہے، ہر انسان اس دنیا کو چھوڑ کر جانا ہے۔ ابا جان، کیا آپ میری ایک خواہش پوری کر سکتے ہو؟ بیٹی کی زبان سے عبد المجید نے جب یہ لفظ سنے تو وہ روتے ہوئے کہنے لگا، بیٹی میرے بس میں نہیں، ورنہ میں اپنی زندگی تمہیں دے دیتا، میرا سب کچھ میری بیٹی پر قربان۔ فاطمہ کہنے لگی، ابا جان، میں آپ سے کچھ نہیں مانگتی، آپ بس میری ایک دفعہ اللہ کے گھر کی زیارت کروا دو۔ بیٹی نے جیسے یہ لفظ بولے وہ لمبی آہ بھرتے ہوئے کہنے لگا، میری بیٹی، یہ کون سی بڑی بات ہے، تیرا باپ تیری یہ خواہش ضرور پوری کرے گا۔ عبد المجید نے بیٹی کے سر پر ہاتھ رکھا، پھر گھر سے باہر نکل گیا۔ عبد المجید کو پتا تھا اس کی بیٹی کی خواہش بہت بڑی ہے، وہ ایک مزدور آدمی ہے، کئی دن گھر میں فاقے رہتے ہیں، اس نے بے شمار لوگوں کا قرض بھی دینا ہے، مگر بیٹی نے آخری بار جو مانگا وہ انکار بھی نہ کر سکا۔ وہ کھیت کے ایک درخت کے نیچے بیٹھ کر سوچنے لگا، اب کیا کیا جائے۔ اس نے اللہ سے دعا مانگی، یا اللہ، میرے حالات تیرے سامنے ہیں، میری بیٹی کی التجا بھی تو دیکھ رہا ہے۔ عبد المجید رب سے ہزاروں دعائیں مانگ کر گھر چلا گیا۔ فاطمہ کے مرجھائے ہوئے چہرے کو دیکھا تو آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ بیوی نے وجہ پوچھی تو کہنے لگا، میری بیٹی نے زندگی میں پہلی اور آخری بار کچھ مانگا ہے، جبکہ میری یہ حالت ہے کہ میں اپنی بیٹی کی یہ خواہش پوری نہیں کر سکتا۔ بیوی عبد المجید کو کہنے لگی، اللہ کے گھر میں جانے کے لیے پیسوں کی نہیں بلکہ بیت اللہ کی چاہت کی ضرورت ہوتی ہے، اگر میری بیٹی کی یہ خواہش ہے تو اللہ ضرور پوری کرے گا۔
وقت اپنی رفتار سے گزر رہا تھا۔ فاطمہ کی طبیعت دن بہ دن خراب ہونے لگی، وہ ہڈیوں کا ڈھانچہ بن چکی تھی۔ عبدالمجید جب بھی گھر میں داخل ہوتا تو اسے اپنی بیٹی کی آخری خواہش رلا دیتی۔ اب عبدالمجید سارا دن گھر سے باہر رہتا، اللہ سے دعائیں کرتا، مسجد میں گھنٹوں تک بیٹھا رہتا۔ آخر وہ وقت بھی آ گیا جب ڈاکٹروں نے عبدالمجید کو یہ خبر دی کہ اس کی بیٹی کے پاس یہی ہفتہ ہے۔ اس کے دل کی سپیڈ انتہائی سلو ہو چکی ہے۔ عبدالمجید کو یہ خبر سن کر ایسا لگا جیسے کسی نے اس کا دل سینے سے نکال لیا ہو۔ سردی کا موسم تھا، تیز بارش کی وجہ سے لوگ بستروں کے اندر گھروں میں لیٹ کر آرام کر رہے تھے۔ عبدالمجید گھر سے نکلا، ایک کھلے میدان میں آ کر اللہ کے آگے سجدے میں گر گیا۔ اونچی آواز میں گڑ گڑاتے ہوئے اللہ سے کہنے لگا، یا اللہ تو نے جو دیا میں نے شکر کیا، میری بیٹی کو کینسر ہو گیا، میں نے تیرا حکم سمجھ کر قبول کر لیا۔ یا اللہ تو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، میری بیٹی کی ایک تمنا ہے، میں دلی طور پر چاہتا ہوں کہ اس کی یہ تمنا پوری ہو جائے۔ یا اللہ تو اس ناممکن کو ممکن بنا دے، میری بیٹی کو اپنے گھر کی زیارت کروا دے۔ رب کریم تو سب کچھ کر سکتا ہے، ہماری تیرے آگے کوئی بھی حیثیت نہیں۔ عبدالمجید بارش میں سجدے کی حالت میں اللہ کے آگے روتا رہا اور دعائیں مانگتا رہا۔ دوستو، جب دل سے مانگا جائے تو یہ ہو نہیں سکتا کہ اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول نہ کرے۔ عبدالمجید نے فجر کی نماز مسجد میں ادا کی، وہیں بیٹھ کر اللہ کی عبادت کرنے لگا۔ اتنے میں گاؤں کا ایک آدمی اس کے پاس آ کر کہنے لگا، شہر سے کوئی آدمی آپ سے ملنے کے لیے آیا ہے، وہ بار بار آپ کا پوچھ رہا ہے۔ چنانچہ عبدالمجید مسجد سے باہر نکلا تو اس آدمی نے عبدالمجید کو دیکھتے ہی گلے سے لگا لیا۔ وہ روتے ہوئے کبھی ماتھا چومتا تو کبھی ہاتھوں کو چومنے لگتا۔ عبدالمجید حیران و پریشان تھا کہ یہ کون ہے جو اس کے ساتھ اس طرح کا رویہ اختیار کیے ہوئے ہے۔ وہ آدمی عبدالمجید کو کہنے لگا، آپ پریشان نہ ہوں، میں بتاتا ہوں میں کون ہوں۔ اس نے بتایا، میں فیصل آباد کا ایک بہت بڑا تاجر ہوں، میرا بیٹا کومے کی حالت میں اسپتال میں پڑا ہے، میں 3 دن سے ایک خواب دیکھ رہا ہوں، آپ کے ساتھ ایک بزرگ میرے خواب میں آتے ہیں، میں اس خواب کو وہم تصور کرتا۔ رات کو اس بزرگ نے مجھے جھنجھوڑ کر کہا، تم کس طرح کے انسان ہو، جاؤ اس آدمی کی بیٹی کو عمرہ کرواؤ۔ وہ کہتے ہیں، اس آدمی کی بیٹی کو عمرہ کروا دو، انشاءاللہ تمہارا بیٹا ٹھیک ہو جائے گا۔ خواب میں اس نے مجھے تفصیل سے ایڈریس بھی سمجھا دیا۔ وہ سیٹھ عبدالمجید کو کہنے لگا، خدا کے لیے انکار مت کرنا۔ چنانچہ اس سیٹھ نے 2 دن میں تینوں لوگوں کا پاسپورٹ بنوایا اور عمرے کے لیے سعودی عرب بھیج دیا۔ چنانچہ بیت اللہ میں طواف کے دوران ہی فاطمہ کا انتقال ہو گیا۔ وہ معصوم سی بیٹی اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ فاطمہ کو مکہ مکرمہ میں ہی دفن کر دیا گیا۔ دوستو، جب انسان دل سے اللہ سے مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایسے بہانے پیدا کر دیتا ہے جس سے انسانی عقل حیران رہ جاتی۔ دوستو، آپ لوگوں کی بھی ہر دعا قبول ہو سکتی ہے، آپ لوگ بھی اللہ کے قریب ہو سکتے ہو، شرط یہ ہے کہ آپ لوگوں کو بھی اللہ سے مانگنا آ جائے۔ اللہ تعالیٰ تمام میرے دیکھنے والوں کو بیت اللہ کی زیارت نصیب فرمائے۔